اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عیسائیت وہ دین ہے جس میں خدا نے انسانوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا. بائبل میں کہا گیا کہ خدا کو دنیا سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا. جو بھی اس کے بیٹے کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. عیسائیت میں خدا نے انسانوں کو اپنی تخلیق نہیں بلکہ بیٹے کہا ہے. اس چیز کو ہم اسلام میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ سزا پائے گا. اسی لیے مسلمان خدا سے ڈرتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتے. ناظرین، یہ سوال ایک عیسائی خاتون نے کیا تھا جو قرآن پاک کا علم ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. اس کا ماننا تھا کہ عیسائیت میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ کر لیں خدا اپنے بیٹوں کو پھر بھی جنت میں داخل کر لے گا. In Christianity we have the most popular verse is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only one son, that whoever believes in him shall not perish, but he will have eternal life. In Christianity God calls people not creation but childs. So he loves the world. As I understood in Quran, if you don't obey, I don't love. If you obey, you're accepted and loved. Can you please give your comments? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ جو آپ نے حوالہ دیا اس میں ایک غلطی ہے. اکلوتا بیٹا نہیں لکھا، صرف بیٹا لکھا ہے، کیونکہ بائبل میں نے کہیں بھی اونلی سن کا لفظ استعمال نہیں ہوا. بائبل کو پڑھیں تو اس میں ابراہیم، موسیٰ سمیت سب کو بیٹا یعنی سن کہا گیا ہے. غرض کہ جو بھی دین کی پیروی کرے اس کو سن کہا گیا ہے. تو بہن، آپ کی بائبل غلط ہے، کیونکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جیسس اکلوتے بیٹے ہیں، ایک جگہ لکھا ہے سب خدا کے بیٹے ہیں. تو خدا کا کلام کیسے اس طرح کی غلطی سے پاک نہیں ہے؟ یہ دلیل سن کر ہال میں تالیاں گونج اٹھیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ بہن، آپ کیوں ایسی کتاب کی پیروی کر رہی ہیں جس میں تضادات ہیں؟ اس کی بجائے قرآن پاک کی مانیں جس میں لکھی 80% باتیں درست ہیں. اگر ایک بھی غلطی دکھا دے تو خلاص، میں آپ کی بات مان لوں گا کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. اگر یہ کتاب قرآن پاک کسی انسان نے لکھی ہوتی تو اس میں بھی تضادات ہوتے، جیسے کہ بائبل میں سامنے آ رہے ہیں. میں آپ کو بائبل سے 100 سے زائد تضادات بیان کر سکتا ہوں، مگر میں دبئی تضادات پر بات کرنے نہیں آیا. بہن، آپ کے سوال کی طرف واپس آؤں تو قرآن پاک میں 2 جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے. اگر آپ سے صرف بحث کی خاطر میں مان لوں کہ گوسپل آف جانز کے مطابق خدا سب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ جو بھی کریں آپ بخشے جائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جیسس جو سب سے پیارے بیٹے ہیں ان کی قربانی لی گئی؟ مثال کے طور پر میں ایک کمپنی چلاتا ہوں اور اپنے ملازموں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں. کوئی یقین کرے گا؟ ایک کمپنی کا مالک جو اپنے ملازموں سے پیار کرتا اور کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہوں تاکہ تم سب جنت میں چلے جاؤ. کیا یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ پھر اگر چرچ کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسس نے ہم سب عیسائیوں کے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے. اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں عیسائی بن جاؤں تو پھر قتل کروں، ریپ کروں یا کوئی بھی جرم کروں، میرے گناہوں کی سزا تو جیسس نے بھگت لی ہے، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا. If he's paid for your sin, that means I can murder. I believe in Jesus and I commit murder, I will go to heaven. I believe in Jesus, I commit rape, I'll go to heaven, correct? Because my sins have been paid for, correct sister? That means according to your teaching, even if any Christian does murder, if he rapes, if he robs, if he kills, as long as he believes in Jesus, he will go to paradise, correct? That means your teaching, it's teaching that you can do inhuman things, correct sister? No, not agree. I mean... Not agree. Sorry. If, sister, I'm quoting, Yes. God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall have. That means you believe that Jesus died for your sins, peace be upon him. You do anything in the world, you will go to heaven. This is the teaching of the church, correct? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی فرق چرچ اور اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں
تو آپ کو اس کے احکامات بھی ماننا ہوں گے۔ آپ کہیں کہ مجھے خدا سے پیار ہے اور قتل کریں چاہے ریپ، جنت میں ٹکٹ پکی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ جیسس تمہارے گناہوں کی سزا لینے کے لیے سولی پر چڑھ گئے؟ یہ چرچ کی تعلیمات ہیں، عیسائیت کی نہیں۔ میں اس عیسائیت کی بات نہیں کرتا جس کو چرچ نے سکھایا ہے، میں اس عیسائیت کی بات کرتا ہوں جس کو جیسس نے سکھایا ہے۔ بہن، پوری بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں جیسس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ آپ مجھے بائبل کے کسی بھی ورژن سے ایسا کوئی حوالہ دے دیں تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج ہی عیسائی بن جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو گاسپل آف جانز میں جیسس نے کہا کہ میرا فادر مجھ سے بڑا ہے، میں شیطان کو بھگاتا ہوں فادر کی مہربانی سے، میں انصاف کرتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو فادر کہتا ہے۔ بک آف ایکٹ میں جیسس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی چنا گیا جسے خدا نے معجزات، عجائبات اور نشانیوں سے نوازا۔ تو جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں۔ اس دور میں سن آف گاڈ کا مطلب خدا کا بندہ تھا، جو خدا کی تعلیمات پر چلتا وہ سن آف گاڈ کہلاتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا، آپ چاہے بائبل کو مانتی ہیں یا چرچ کو، مجھے کوئی ایسی بھی آیت بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جیسس خدا کے بیٹے ہیں۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ آپ جیت گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہار جیت کی بات نہیں، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کیا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ جیسس خدا کے بیٹے ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ کو ایک خدا پر یقین ہے؟ اس خاتون نے کہا، جی مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو شاباش دی اور بتایا کہ جیسس نے خود کہا ہے کہ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ مقدس روح آئے گی تمہاری رہنمائی کرے گی، وہ جو بھی بولے گا اپنے رب کی مرضی سے بولے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اس آیت میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ بائبل کے مطابق ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمان کہتے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، آپ اسلام پر یقین نہیں رکھتی تو اس کو کچھ دیر کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں۔ مقدس روح والی سے 7 آیات پہلے ایک اور آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ پھر بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں چلا گیا تو میں اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے جو سنا آگے بتا دیا، خود سے کچھ نہیں کہا، اور یہی بات جیسس نے بھی کی تھی کہ مقدس روح آئے گی، وہ خود سے کچھ نہیں بولے گی، جس کا حکم ہوگا وہی کہے گی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں محمد نام لکھا گیا ہے مگر چرچ نہیں بتاتا، وہ محمد کا لفظ معنی پیارا بتاتا ہے۔ بک آف آئزہ میں لکھا ہے کہ جب اس کو کتاب دی جائے گی کہ پڑھو تو وہ کہے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اور یہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ It further mentions the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. When the book will be given to him, he will say, I am not learned. When the angel will say, read, he said, I am not learned. This is exactly what happened when Archangel Gabriel gave the book, Jibril alayhi salam, when the first revelation came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was said to him, Iqra, read. He said, Ma ana biqari, I am not learned. Same thing what happened with Prophet Muhammad is prophesied in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12. Which person said, when the angel said read, he said I am not learned? It is Prophet Muhammad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ابھی صرف بائبل کے حوالے دے رہا ہوں، ابھی تو میں قرآن پاک پر نہیں آیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جو سب کتابوں میں مشترک ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ لیا گیا ہے؟ ایک پوری سورہ مریم کے نام سے ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اگر آپ ایک اچھی عیسائی ہیں تو آپ کو جیسس اور بائبل کی تعلیمات کو ماننا چاہیے، اور جیسس اور بائبل کی تعلیمات کے مطابق ایک اور نبی نے آنا تھا جن کا نام بھی بتا دیا گیا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ کیوں ان پر ایمان نہیں لائیں؟ کیا آپ اچھی عیسائی نہیں بننا چاہتی؟ اس خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جیسس اور بائبل پر ایمان رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں جیسس سے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ سور کا گوشت نہیں کھاتا، میں شراب نہیں پیتا۔ عیسائی یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ بائبل تو اپنی تعلیمات پر عمل درآمد کرانے میں بہت سخت ہے، مگر پھر بھی
عیسائی چرچ کی مانتے ہیں، بائبل کی نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جو خاتون اپنا سر نہیں ڈھانپتی اس کے بال کاٹ دینے چاہیے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ چرچ میں موجود نن اپنا سر ڈھانپتی ہے، مگر عیسائی مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ اپنا سر مت ڈھانپو۔ کیا یہ غلط نہیں؟ ہمیں تو جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو سر ڈھانپنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، جی مجھے یقین ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بولے، پھر تو آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہونے کی ساری شرائط مان رہی ہیں۔ کیا آپ اپنا یہ ایمان عربی زبان میں دہرانا چاہتی ہیں؟ وہ خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل سے پوری طرح متفق ہو چکی تھی کہ اسلام ہی سچا اور واحد دین ہے جو اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ تو اس خاتون نے اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو عربی میں کلمہ پڑھایا، پھر اس کلمے کا ترجمہ کر کے بتایا۔ اس خاتون نے شہادت دی کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور اس خاتون کو مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یہ روح پرور مناظر ناظرین آپ بھی دیکھیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ رسول ورسولہ۔ ورسولہ۔ I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, sister, become Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you more and He grant you Jannah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں کہا کہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک عیسائی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے عیسائی ہیں اور چرچ نہیں بلکہ جیزس اور بائبل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جیزس نے جو کچھ بھی بتایا وہی اسلام میں موجود ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔